الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجعل الآلهة إلها واحدا صدق اللہ العظیم۔ تاریخ جہاں بانی صدیوں سے بتاتی ہے، تاریخ جہاں بانی صدیوں سے بتاتی ہے، بے جہد نہیں کھلتے اسرار جہاں گیری۔ میری پیاری بہنوں اور ہمارے مشفق اساتذہ و معلمات، آج یوم جمہوریہ کی خوشی کے موقع پر آپ تمام کے سامنے مختصراً ہندوستان اور اس پر اہل اسلام کے احسانات کو بیان کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ دعا کیجیے کہ صحیح بات کہہ سکوں۔ ہمارے ہندوستان میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی جھلک رکھی ہے کہ کہیں دریاؤں کا بہاؤ، کہیں چشموں کا ابال تو کہیں آبشار کی راگنی سنائی دیتی ہے۔ دوسری طرف باغات اور کھیتیوں کی شادابی اور پہاڑوں کی بلندی اور طرح طرح کے میوہ جات ہیں جو آپس میں مل کر نہایت ہی دل فریب اور دل آویز نظارے پیش کرتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، ہندوستان کی یہ تو مادی برتری کی معمولی جھلک ہے۔ سب سے پہلے وحی الہی اسی ہندوستان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اس طرح مادی اور روحانی دونوں طرح کی سربلندی سے اس ہندوستان کی قیمت کو جگمگایا اور اسے سرفرازی عطا کی۔ ہمارے جنت نما ملک کو کبھی ترقی کا بام عروج ملا تو کبھی تنزل کا شکار ہوا اور نشیب و فراز سے گزرتا ہوا 6 صدی عیسوی میں داخل ہو گیا، جس وقت دنیا کے اکثر ملکوں میں انصاف چند سورماؤں کے ساتھ خاص تھا۔ دوسرے اگر ان کے ساتھ کچھ کر دیں تو یہ ظلم عظیم ہے، اور اگر یہ جرائم عظیمہ کے مرتکب ہوں تو کوئی بات نہ تھی۔ بھائی چارہ اور انسانیت دم توڑ چکی تھی۔ ناچاقی، ناانصافی، ظلم و طغیان نئے نئے روپ لے کر سامنے آتے۔ کفر و شرک اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ وید میں 33 دیوتاؤں کا ذکر ہے، لیکن صرف ہندوستان میں 33 کروڑ دیوتا ہو گئے تھے۔ ہر قدم پر دیوی دیوتا موجود تھے۔ میری پیاری بہنوں، اس زمانے کے ہندوستان کی صورتحال میں اخلاقی اور معاشرتی اقدار بھی اس طرح قار مذلت میں تھے کہ الامان والحفیظ ہندوستان کے قانون نفسانی کو مذہبی شکل میں پڑھیے کہ کیسا انسانیت سوز قانون گڑھا گیا تھا۔ برہمنوں کا کام وید کی تعلیم اور دان پن کرنا ہے، چھتری کو خلقت کی حفاظت کی ذمہ داری ملی ہے اور وید پڑھنے کا کام اور خواہشات نفسانی میں پڑے بغیر دان پن کرنا ہے۔ اور شودر سب کا خادم ہے، اس کا کام سب کی نوکری کرنا ہے، اس کو نہ مال جمع کرنے کا حق ہے اور نہ تعلیم و تعلم اس کے لیے جائز ہے۔ دنیا کی دوڑ میں ذلت اس کا مقدر ہے۔ میری پیاری بہنوں، غور کیا جائے کیسا ضابطۂ حیات ہے، کیسا سوتیلا پن ہے، کیسی منافقانہ چال اور دوہری پالیسی ہے۔ بیچارے مجبور و مقہور اسی قانون کے بندھن میں زندگی گزار رہے تھے کہ آسمانی قانون لے کر نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور ایسے بے کسوں کا سہارا بنے۔ پیغام نجات اور عزت و سربلندی کا ہدایت نامہ قرآن کریم پیش کیا۔ اس نور سے دنیا کی ظلمت چھٹ گئی، روشنی سے مخلوق خدا منور ہونے لگی اور یہ روشنی تیزی کے ساتھ دنیا میں پھیلی، یہاں تک کہ اس کی شعاع سے ہندوستان بھی نور بنا اور سور کونین کے خدام سسکتی بلکتی دنیا کے درد کے درما بنے۔ جہاں یہ حضرات دوسرے مقامات پر گئے، وہیں ہندوستان بھی تشریف لائے اور خدا کا دائمی قانون اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مساویانہ تعلیم کو عام کیا اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون سنا دیا کہ برتری اور سربلندی کے لیے معیار ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ہے اور تعلیم پر پابندی بلکہ حکم ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ میری پیاری بہنوں، یہاں کا قانون کیسا تھا سوچا جائے، جعلی اوہام و خیالات تھے، مگر اس کے مقابلے میں اسلام نے مساوات کا درس دیا اور ایک ایسا ضابطۂ زندگی دیا کہ ہر ایک اس سے ترقی کر سکتا ہے، سب کو راحت مل سکتی ہے، سب زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھ سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں محلہ، گاؤں، ضلع، صوبہ، ملک ترقی کے بام عروج کو پہنچ سکتا ہے۔
آئیے مزید موازنہ کیا جائے قانون دنیاوی اور ضابطۂ اسلامی میں کہ ادھر چند طبقوں کے علاوہ بربادی کی راہیں ہیں، ادھر آبادی کے راستے، وہاں اوہام و خیالات ہے، یہاں حکمت و معقولیت، ادھر دل سوزی کی باتیں ہیں، ادھر دل جوئی کا نسخہ یکسیر۔ اس پرکشش نظام نے اہل ہند کو متاثر کیا اور باشندگان ہند کو اسلام کی توفیق ملی، روحانیت کو سکون میسر ہوا، راجاؤں مہاراجاؤں مطلب پرست پروہتوں اور پنڈتوں کے دستے نگر سے نکل کر اسلام کے مضبوط قلعے میں پناہ گزین ہوئے، جہاں ان کا استقبال ہوا، مکمل آزادانہ پھلنے پھولنے کا موقع دیا گیا۔ میری پیاری بہنوں، ہندوستان پر حکومت کرنے والے مسلم حکمراں کے فرامین میں لکھا ہے، صناع اور تاجر پر کوئی محصول یا ٹیکس عائد نہ کرو، جو شخص زراعت میں زیادہ توجہ اور جافشانی سے کام لیتا ہو اس کی مدد کرو اور اس کو تقاوی دو۔ اتنے پر بس نہیں، ابھی آگے اور سنیے، جو کوئی تم سے جاگیر اور ریاست طلب کرے تم اسے نا امید نہ کرو اور التجاؤں کو قبول کرو، امان و عفو سے رعایا کو مطمئن کرو، اہل بیروں کے ساتھ نہایت نرمی اور دلدہی کا سلوک کرو، ان کی فلاح و بہبود کے لیے کوشش کرو، لڑنے والوں میں سے جو تم سے امان طلب کرے اس کو امان دو۔ یہ رہے خدام النبی خلیفۃ المسلمین اور امیر المؤمنین کے فرامین، جو سسکتی اور بلکتی روحانیت کی تسکین کے سامان ہیں۔ اتھاہ سمندر میں ڈوبی ہوئی قوم کو نکالنے بلکہ ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کا نسخہ یکسیر جسے اپنایا اور اس پر عمل کیا گیا، جس کے اثر سے ہندوستان جسے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی خوبیوں اور رعنائیوں کی چیزوں کا مجموعہ بنایا تھا، اسے صیقل ہونے اور چمکنے کا موقع ملا، اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا نے ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہنا شروع کر دیا اور عزت و وقار کی بلندی کا بام عروج ملا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ہندوستان کو ترقی کی راہ پر لگانے والوں کو اجر جزیل عطا فرمائے، آج کے تنزل کے شکار ہند کو ایسے سپوت میسر فرمائے جو اس کی بہجت اور شادابی میں چار چاند لگائے۔